بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ حضرت تمیم داری کی کشتی بھنور میں پھنس جانا۔ سمندر میں وہ سفر کر رہے تھے تو ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں دجال سے ملاقات۔ دجال نے ان سے کیا سوالات کیے جو حدیث میں ہیں۔ بیسان کے باغات کے بارے میں پوچھا، زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح بحیرہ تبریہ کے بارے میں۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں نے ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے تاکہ ہمیں معلومات ہو سکیں۔ ہمارے نبی نے جو احادیث میں ہمیں بتایا ہے دجال کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں، حالات سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، اگر تیسرا پارٹ بھی بن گیا تو پھر وہ بھی دیکھ لینا، لیکن کوشش میری یہی ہوگی۔ تو ہم دیکھیں گے کیا جو حدیث میں جو اس صحابی کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے، اس نے جو سوالات کیے تھے وہ باتیں اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں۔ بیسان کے باغات کہاں پر ہیں، میں میپ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بحیرہ تبریہ کے بارے میں بھی۔ پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث پاک رکھوں گا۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ دجال سے تمیم داری کی ملاقات۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ عورتیں بھی مسجد نبوی میں یعنی کہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو میں عورتوں کی ایک صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے تو فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے۔ آپ نے فرمایا تمیم داری کے بارے میں کہ وہ ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ اس زمانے میں جو بحری جہاز تھے، کشتیاں وغیرہ تھیں چھوٹی موٹی، انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہی۔ وہ سمندر میں گئے۔ وہ جو تمیم داری ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ سنایا کہ سمندر میں ہم گئے، ہم سفر کر رہے تھے، موجوں نے ہمیں دھکیل دیا، یعنی جو سمندری طوفان تھا، پھر وہ سمندر ایک جزیرے تک ہمیں لے گیا، یہاں تک کہ پھر ہم پہنچے ایک جزیرے میں تو سورج غروب ہو گیا، تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے۔ تو انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو۔ وہ جو تمیم داری ہیں انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے، تو ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ عجیب قسم کی وہ مخلوق تھی۔ تو اس نے کہا، تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں تیسری لائن سے دیکھیں بہت بے چین ہے۔ جساسہ نے ان کو کہا کہ ایک شخص ہے جو تمہارے لیے تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، چلو میرے ساتھ۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ تو کون ہے، تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ اس نے کہا، جب تم نے مجھے پا لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں،
اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان اور جزیرے میں پہنچنے کا سارا جو تفصیلی واقعہ تھا وہ اس کو بتایا۔ پھر اس نے تمیم داری سے یہ سوال کیا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا دجال کا ان صحابی سے، کیا بیسان کے جو یعنی کہ درخت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، ان کو پھل آ رہا ہے؟ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں اس کے اوپر پھل آ رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں دجال نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئے گا۔ تو بیسان واقع کہاں پر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میپ کے ذریعے دیکھیں، بیسان کے جو باغات ہیں، یہ آپ کے سامنے میپ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر واقع ہے، اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ میں نے میپ سے تصویر لی ہے، زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں تل ابیب ہے یہاں پہ، اور یہ اپنا پیچھے جا کے اپنا یروشلم بھی ساتھ ہی ہے، اسرائیل کا یہاں پہ قبضہ ہے۔ تو دجال نے کہا جب بیسان کے باغات جو ہیں ان پر کھجوریں نہیں لگیں گی تو سمجھ لو میں اس وقت آؤں گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت اسرائیل کا وہاں پہ قبضہ ہے، وہاں پر اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لگ ایسے رہا کہ اس جنگ میں یہ باغات جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے اور یہ نشانی پوری ہو جائے گی۔ آگے چلیں، اس نے دجال نے اس کے بعد جو اگلا سوال کیا وہ دیکھیں گے آپ چوتھی لائن سے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ یہ دوسرا سوال اس نے کیا دجال نے، یعنی کہ تمیم داری سے۔ تو اس نے کہا جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، کیا مطلب اس کا؟ جب پانی خشک ہوگا تب مجھے اجازت ملے گی۔ آگے چل کے آپ کو میں حدیث کے اندر بتاؤں گا، لکھا ہے حدیث کے اندر، پھر وہ آئے گا جب یعنی کہ بحیرہ تبریہ کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ میپ میں دیکھیں یہ ہے بحیرہ تبریہ، بیسان کے باغات سے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بحیرہ تبریہ نظر آئے گا۔ جو جنگ لگی ہے تو لگ ایسے رہا جیسے کہ اسرائیل کے اندر بہت تباہی ہو رہی ہے اس خطے میں، تو بحیرہ تبریہ بھی خشک ہو سکتا ہے اور بیسان کے جو باغات ہیں اس کا پھل بھی یعنی کہ خشک ہو سکتا ہے جنگ کی وجہ سے۔ تو پھر یہ نشانی جو ہے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ نشانی ہے دجال نے اپنے آنے سے پہلے کی، یہ نشانی بتائی ہے، جو آگے چل کے حدیث میں اگلی یعنی کہ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ جب یہ ہوگا تو پھر میں نکلوں گا۔ تو یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، جنگی حالات بنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باغات جو ہیں وہ بھی یعنی کہ اجڑ جائیں اور اس طرح بحیرہ تبریہ بھی خشک ہو جائے۔ تو میرے ناظرین یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت نشانیاں پورا ہونے کا وقت ہے۔ تو بقیہ ویڈیو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ تو لائک بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ انتظار کریں، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ السلام علیکم۔